اگر آپ سچ میں کسی سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں اور آپ حرام ریلیشن شپ میں بھی نہیں آنا چاہتے اور گھر والوں کو بتانا بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، تو سب سے پہلے آپ اس شخص کو بتائیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ نہیں مانے اور آپ کو اس سے محبت ہے تو آپ کو صبر کرنا ہے، دعا کرنی ہے اگر آپ میں اتنی ہمت حوصلہ ہے تو، ادروائز موو آن۔ لیکن اگر وہ شخص مان جائے تو سب سے پہلے آپ کو اسے یہ بتانا ہے کہ مجھے حرام ریلیشن شپ میں نہیں آنا۔ کیونکہ اگر ہم اس ریلیشن شپ میں آ جائیں جو کہ حرام ہے اور جو اللہ کو بالکل بھی نہیں پسند، اگر وہ شخص آپ کی یہ بات مان جائے تو بہت بہترین بات ہے۔ آپ ایک دوسرے کے لیے لائل رہیے، دعا کیجئے، صبر کیجئے اللہ کے فیصلے آنے تک۔ لیکن بہت سی لڑکیاں ایسی کہتی ہیں کہ ہمیں ان سے بات کیے بغیر نہیں رہا جاتا، ان سے ملے بغیر نہیں رہا جاتا۔ پھر کیسے؟ دیکھیے، اگر آپ کی محبت اتنی ہی سچی ہے، اگر سچ میں آپ اس شخص سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں نا، تو آپ کے لیے یہ جو سفر ہے حرام سے حلال تک کا، یہ مشکل نہیں رہے گا۔ کیونکہ انسان محبت میں ہر چیز ایکسیپٹ کر لیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ لیکن جو شخص آپ سے وقتی محبت کرتا ہوگا، ایک وقت کے لیے محبت کرتا ہوگا، ٹائم پاس کے لیے محبت کرتا ہوگا، وہ یہ بات آپ کی کبھی بھی نہیں مانے گا۔ محبت کرنے والے لوگ کبھی آپ کے سامنے مجبوریاں نہیں رکھیں گے۔ اگر محبت کو حاصل کرنا ہے نا، تو انسان ہر چیز کو پار کر جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات بھی سچ ہے کہ یہ سفر آزمائشوں سے بھرا ہوگا۔ آپ کے دل میں کئی بار وسوسے آئیں گے، شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ اگر یہ بات ایکسپوز ہو گئی، اگر وہ شخص آپ کو نہیں ملا، اگر وہ شخص مجھے چیٹ تو نہیں کر رہا کیونکہ ہماری تو بات ہی نہیں ہوتی، ہمارا تو ملنا ہی نہیں ہوتا، کیا یہ پاسبل ہوگا کہ ہم ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ یہ سب آپ کے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، یہ سب شیطان ہے۔ ارے آپ کے خون میں دوڑتا ہے وہ، اس کا تو کام ہی ہے نا آپ کو اللہ کے راہ پر سے بھٹکانے کا۔ وہ تو چاہے گا ہی نا کہ آپ یہ سب نہ کریں، آپ حرام میں انکلوڈ ہو جائے۔ لیکن آپ نے سچے دل سے نماز پڑھی، دعا کی، صبر کیا، پھر تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور آپ عمل کا دار و بدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور آپ کی نیت تو حلال کی ہے، پھر اللہ کیوں آپ کا ساتھ نہیں دیں گا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حرام میں انکلوڈ ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ میری نیت تو آگے جا کر نکاح کی ہی ہے جو کہ حلال ہے۔ نہیں، حرام حرام ہے جو آپ کو نہیں کرنا۔ اگر آپ کا نکاح ہو جائے لیکن اس سے پہلے بھی تو آپ حرام میں ہی انکلوڈ تھے نا، پھر اس کا گناہ کیا؟ اللہ تو ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ جو ہو گیا اس کی اللہ سے معافی مانگیے، بے شک وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں الغیور ہوں۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ میں الغیور ہوں، اس دل میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں رہ سکتا۔ اگر تو نے اس دل میں مجھ سے زیادہ کسی اور کو جگہ دی، مجھ سے زیادہ کسی کو رکھا، تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تو چاہتا ہے، اور ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے ہدا نہ بنے، خدا محبوب بن جائے پر محبوب خدا نہ بنے۔ اللہ کے راستے پر چلنا آسان نہیں، وہ آزماتا ہے اس کے وہ بندوں کو جو اس کے قریب ہوتے ہیں، اور اس چیز سے آزماتا ہے جس سے وہ بندہ قریب ہے۔ لیکن آپ نے اگر صبر کیا، اس پر یقین رکھا، دعا کی، آپ کے اعمال نیک، تو آپ کے لیے معجزے تو پکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں 80 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹے سے نوازا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ نے کیسی آزمائش لی، بیٹی کی قربانی۔ اللہ، وہ انسان جس نے اتنے صبر کرنے کے بعد، اتنے دعاؤں کے بعد، اتنے آنسوؤں کے بعد اللہ نے بیٹے سے نوازا تھا، اور اللہ نے مانگا بھی تو کیا؟ بیٹی کی قربانی۔
सोचो उस बुजुर्ग पर क्या बीत रही होंगी। और वो अल्लाह के लिए मान भी गए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़े तो अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, तुझे क्या लगता है इस दिल में इस्माइल की मोहब्बत तुझसे ज़्यादा है? मेरे दिल में तो बस तू ही तू है। सुभान अल्लाह, मेरे दिल में तो बस तू ही तू है। देख तू ऐसे राज़ी है तो मैं भी ऐसे राज़ी हूँ। बेशक ऐसा हो सकता है कि फला शख्स की मोहब्बत ने आपको अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाई हो, लेकिन आपके दिल में उस शख्स के लिए मोहब्बत भी तो अल्लाह ने ही पैदा की ना। फिर इस मोहब्बत पर सबसे पहले हक किसका बनता है? अल्लाह का ना। और आप उसी को नाराज़ करने चले हो। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, एवरी सोल विल टेस्ट डेथ। हर एक शख्स को मौत का मज़ा चखना है, बस इतनी बात याद रखना। वो सीन सोचो जहाँ फरिश्ते रो रहे हैं, उस बुजुर्ग के हाथ में छुरी है अपने बेटे की कुर्बानी के लिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े अपने बेटे इस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए, तो उसकी जगह पर दुम्बा आ गया और आसमान से आवाज़ आई, इब्राहिम, तू तेरे इम्तिहान में कामयाब है। ये सब बताने का मकसद, इंटेंशन ये था कि अल्लाह अपने बंदों को उस चीज़ से आजमाता है जिससे वो बंदा मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि मेरा बंदा उस चीज़ को मेरे लिए कुर्बान कर सकता है क्या। अगर है तो फिर तो हम कामयाब, फिर तो हमारे लिए मौजज़े ही मौजज़े। इसीलिए सब्र करें, अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहिए। देखिए इंशाअल्लाह आज आप उसके फ़ैसलों पर राज़ी हैं, अगले ही पल वो आपकी चाहत से राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह।